بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ طالبات بیٹا، آپ لوگ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، پابندی کریں، اس کو اپنے پر لازم کر لیں کہ ہم نے صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم پڑھ رہے تھے کتاب ترغیب و ترہیب، اعمال صالحہ کی ترغیب، یعنی نیک کاموں کی طرف ابھارنا، دعوت دینا۔ اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم پڑھ رہے تھے قرآن پاک کو پڑھنے اور یاد کرنے والے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا پھر اسے خیال آیا کہ جو نعمت اس کو عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اتنی بڑی نعمت نہیں دی گئی، تو یقیناً اس نے اس چیز کو حقیر جانا جس کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اور اس چیز کو بڑا سمجھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کم درجے کا بنایا ہے۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی تیزی دکھانے والے سے تیزی اور سختی کے ساتھ پیش ہے، بلکہ قرآن کے احترام اور اعزاز کے پیش نظر اس کو معاف کرے اور درگزر کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ان میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ پسند، یعنی تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس نے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سکھائی تو وہ اس کا مالک ہو گیا۔ اس طالب علم کے لیے مناسب نہیں کہ موقع پر اس کی مدد نہ کرے اور نہ یہ کہ اس پر کسی اور کو جس کا مرتبہ استاد سے بڑا ہوا نہ ہو ترجیح دے۔ اگر کسی طالب علم نے ایسا کیا تو اس نے اسلام کے حلقوں میں سے ایک حلقے کو توڑ دیا۔ یعنی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کا ادب کریں، لحاظ کریں، ان پر کسی کو ترجیح نہ دیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے بڑے کا احترام نہ کیا، وہ ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کی، وہ ہمارے عالم کے حق کو نہیں پہنچا، وہ میری امت سے نہیں۔ یعنی ایسا شخص ہمارا امتی کہلانے کا مستحق نہیں، اس کا ایمان کمزور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا، اس کی تفسیر اور معنی سمجھے اور اس پر عمل کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ یعنی قرآن پاک پڑھ بھی لیا، تفسیر بھی سمجھی اور عمل نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنا بہت بڑا سخت گناہ ہے، مگر جاہل بے عمل کو یہ سوچ کر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، اس لیے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسے جاہل کو دگنا گناہ ہوگا، یعنی دو گناہ ہوگا، ایک قرآن کریم نہ سیکھنے کا، دوسرا اس پر عمل نہ کرنے کا۔ یعنی کوئی شخص یہ کہ میں نہ سیکھتا ہوں نہ عمل کرتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اس کو ڈبل گناہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص ساری رات قرآن پاک پڑھتا ہے، پھر جب صبح قریب ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا قرآن پڑھنا ان قریب اس کو روک دے گا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے یہ حرکت بھی چھوٹ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور اس کو حفظ کر لے، اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے خاندان میں سے ایسے 10 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ قرآن پاک کو یاد کیا، عمل کیا، یعنی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، تو ایسے شخص کے طرف سے اس کے خاندان کے حق میں 10 لوگوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف سنا،
اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اور جس نے اللہ کی کتاب سے نفل نماز میں بیٹھ کر 1 حرف پڑھا تو اس کے لیے 50 لکھی جائیں گی اور اس کے 50 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 50 درجے بلند ہوں گے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھڑے ہو کر 1 حرف پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور اس کے 100 درجے بلند ہوں گے۔ اور جس نے قرآن پاک پڑھا اس کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک دعا لکھے گا جو فی الحال قبول ہو جائے یا کچھ مدت کے بعد قبول ہو جائے۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، چاہے وہ فوراً ہو جائے چاہے وہ بعد میں ہو، قبول اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ حدیث شریف میں جس نے قرآن پاک پڑھا اور پروردگار کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے بخشش کی طلب کی، سو بے شک اس نے ایسے طریقے سے بھلائی مانگی جو بھلائی مانگنے کا اصلی طریقہ ہے، مطلب یہ کہ دعا قبول ہونے کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مجھ سے مدد مانگنا چاہتے ہو، میری مدد چاہتے ہو، نماز اور صبر سے مانگو۔ حدیث شریف میں اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ اس لیے کہ بے شک وہ صورت مالی سہولت کی ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں قرآن پڑھنے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، یعنی تلاوت کرنے والے کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ خدا سے ڈر رہا ہے، مطلب یہ کہ اس طرح اہتمام سے پڑھے جیسے کہ ڈرنے والا اہتمام سے کلام کرتا ہے، کہ حاکم کے سامنے کوئی نامناسب حرکت نہ ہو جائے۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، اور اگر معنی جانتا ہو تو معنی پر خوب غور کرے، اور جہاں رحمت کی آیت ہے وہاں اللہ کی رحمت مانگے، اللہ سے دعا کرے، اور جہاں عذاب کا ذکر ہو وہاں دوزخ سے پناہ مانگے، اور جب تلاوت ختم کر لے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر مغفرت طلب کرے، اور جو چاہے دعا مانگے اور پھر درود شریف پڑھے، اور تلاوت کے دوران اس بات کا بھی حتم الامکان خیال رکھے کہ کوئی دوسرا خیال نہ آنے دے، یعنی دوسری طرف خیالات نہ آئیں۔ اگر کوئی خیال آئے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، وہ خیال خود جاتا رہے گا۔ اور تلاوت کے وقت لباس بھی جہاں تک ہو سکے صاف ستھرا ہو، یعنی پاک صاف ہو کر قرآن پاک بھی پڑھا جائے، کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ذریعہ۔ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ مزدور کی اجرت فوراً دے دینا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا، اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی، یعنی مزدور سے کام کروا لیا، چاہے وہ کوئی بھی مزدور ہو، اس میں ہر قسم کے مزدور شامل ہیں جو محنت کرتے ہیں، اور اس کو اسی وقت یعنی جب وہ کام سے فارغ ہو تو اس کی جو ایک دن کا وہ جو بھی بنتا مزدوری وہ اس کو دے دے۔ اولاد کی موت پر صبر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے 3 بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر پوچھا اگر 1 مرا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب قسم کھاتا ہوں اس ذات پاک کے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو حمل گر گیا وہ بھی اپنی ماں کو ٹال سے پکڑ کر جنت کی طرف، یعنی ماں کو اپنے اس کے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اپنی طرف کھینچ لے گا اگر ماں نے ثواب کی نیت کی ہو، یعنی اگر بچہ فوت ہو گیا، ماں نے ثواب کی نیت کر لی کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ اس کو لے گیا، اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، تو وہ اپنی ماں کو جنت میں پکڑ کر لے جائے گا۔
یعنی ثواب کی امید سے صبر کیا ہو۔ رحم اور شفقت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آدمیوں پر رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اگر بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اگر برائی کو برائی ہوتے دیکھ کر آپ منع نہیں کر رہے ہیں، دل میں صرف برا کہنا، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مسلمان کا عیب چھپانا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ جو شخص مسلمان کا عیب کھول دے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا کیا کریں گے؟ عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ کبھی اس کو گھر میں بیٹھے رسوا کر دیں۔ یعنی جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو چاہے وہ بھائی نہ بھی نکلے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جو دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے عیب کھول رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب گھر بیٹھے کھول دیتے ہیں اور گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کو خوش رکھنا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ماں باپ کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو ماں باپ بھی اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی، یعنی اللہ ناراض ہے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ ہے وہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ لہٰذا طالبات اپنے والدین کی قدر کریں۔ انشاءاللہ بقیہ سبق ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔